الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بی بی پاک فاطمہ کی کل برتھ ڈے تھی، یوم ولادت۔ برتھ ڈے اب ہم سارے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ مذہبی حلقے جو چاہتے ہیں کہ مذہب میں کوئی بدعتیں نہ شامل ہوں، وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں منایا گیا، ویسے نہیں منایا گیا، اس کا مینشننگ نہیں ہے۔ ان کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے پردہ کرنے کے 23 سال بعد شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن ورڈ مولا علی کی شہادت، اور پھر ظلم کی جو بھی کہانی چلتی رہی کربلا تک، پھر اس کے بعد بھی اگلے 100-200 سال تک، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف قومیں، مختلف ملک ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، اور جو فاتح قومیں ہوتی ہیں یا جو حکمران ہوتے ہیں وہ تاریخ کچھ کی کچھ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جیت جائیں تو وہی لوگ جو شہادت پا چکے ہوتے ہیں انہیں ہیرو کا درجہ ملتا ہے، وہ اپنی قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شکست کھا جائیں تو بہت بری طرح کچلنے کے بعد ان سب کو باغیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور تاریخ لکھوانے والے بادشاہ اپنی اپنی مرضی کی تاریخ، آج کے دور میں بھی ہر کوئی جو بھی جس کے پاس طاقت اور جبر اختیار اس دنیا میں ظاہری طور پہ اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ تاریخ کچھ کی کچھ کر دیتا ہے، اور 10-20-30 سالوں میں ایک نسل چینج ہو جاتی ہے، تاریخ کچھ کی کچھ ہوتی جاتی ہے، اور 100 سال کے بعد تو مزید کچھ۔ لیکن یہ اللہ کریم کا اپنا خاص اعجاز ہے کہ جو اس کے نام پہ دیا جاتا ہے، جو اس کے نام پہ مرتا ہے، جو اس کی گواہی دیتا ہے، جو اس سے جا جڑتا ہے، تو وہ مر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہتے شہید مرتا نہیں ہے۔ ایک جنگ کی شہادت ہے، اور ایک نفس کے خلاف جنگ کی شہادت ہے، جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں کئی بار شہید ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو اپنی خود تزکیہ نفس کرتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی کوشش میں بھی آپ کئی بار اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات کو اللہ کی خاطر، یا اپنی ضروریات یا اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں آپ قربان کرتے ہیں۔ اور کئی بار اللہ چاہتا ہے، جہاں آپ اللہ جو چاہتا ہے وہاں سرنڈر جب کرتے ہیں، وہاں جب آپ مرتے ہیں، اپنی میں مارتے ہیں، وہ پھر داستان کچھ اور بن جاتی ہے۔ جو اللہ کے نام پہ کچھ بھی جاتا ہے، چاہے وہ ایک سانس ہے، چاہے وہ ایک لمحہ ہے، ایک رات ہے، ایک دن ہے، ایک صدی ہے، وہ کہانی انمٹ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سنے یہ چیز اب دیکھی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ چہرے ایسے بیٹھے ہیں جن کے گھروں کو وہ سمجھتے تھے کہ اسیب زدہ ہیں۔ کئی لوگوں نے انہیں بتایا بھی کہ جی یہاں پر سایہ ہے، یہاں باہرلی چیز ہے اور اندرلی چیز ہے، یا کچھ اور چکر ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ نہیں، وہاں آپ کے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یا تو عبادت ایسی کرتا رہا ہے کہ وہاں اللہ کی تجلی پڑی، ذکر جاری ہوا اس کا، یوں کہہ لیں، اور اس کا کنیکشن بنا، یا بیسیکلی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کی وہ تربت ہے نیچے وہاں پہ، اور وہاں آپ نے گھر یا کوئی ایسی چیز بنا لی ہے، یا واش روم ہے، یا ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں آپ، تو اس جگہ کو آپ پاک صاف کر کے تھوڑی اتنی جگہ کو تو آپ دیکھ لیں، باقی گھر آپ استعمال کریں، اتنی جگہ کو آپ چھوڑ دیں، جائے نماز بچھا لیں، اور لائٹ آن کر دیا کریں، کوئی صدقہ خیرات جمعرات کے جمعرات اللہ کے نام پہ دے دیا کریں، وہی گھر رہنے کے قابل ہو گیا، خوف آنا ختم ہو گیا، اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو اس کے نام پہ، چاہے وہ جگہ ہے، چاہے کوئی کسی کی تربت ہے، جو اس کا عاشق ہے، اس کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ لیکن دنیا والے غاصبین جب بھی دنیاوی طور پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں
وہ وہی عام ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ والوں کو بھی اگر وہ شہید کرتے ہیں یا ان کو اپنی طرف سے غلبہ پا لیتے ہیں تو تاریخ بھی مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آخری آرامگاہ یا تربت یا قبریں یا نشانیاں ساری مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جس کو وہ نہ مٹنے دے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو جو اللہ کی راہ والے ہیں ان کو چاہنے والے بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ کہانی جتنی مرضی تروڑ مروڑ جی جائے، لیکن ان لوگوں کا ذکر، وہ نام، وہ پاک ہستیاں، ان کا ذکر کسی نہ کسی بہانے اللہ نے جاری رکھوانا ہوتا ہے۔ چاہے آپ دو گروہ ہو کے یہی بحث کرتے رہیں کہ کربلا کے لیے ماتم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن دونوں ذکر کربلا کا اور مولا حسین کا ہی کر رہے ہوں گے، کربلا والوں کا ہی کر رہے ہوں گے، بات انہی کی ہو رہی ہوگی۔ 1400 سال بعد بھی کوئی بھی شمر کو، یزید کو، ابن زیاد کو یا اس طرح کے اور جتنے بھی تھے ان کو نہ ڈسکس کر رہا ہوگا، نہ ان سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہا ہوگا، بڑا بھی ہمدردی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ان کی طرف سے لیم ایکسکیوزز دینے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ یہ نہیں ہوا، وہ ہو گیا۔ لیکن جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی اور دوسرے جگہوں پہ بھی، عرب ممالک میں بھی اور سارے عرب و عجم میں میلاد النبی یا پاک ہستیوں کا یوم ولادت یا اس کا ذکر، یہ ذکر کرنے کا ایک بہانہ، ان کی یاد دلانے کا، جو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ پھر پوچھتی ہے، بات کرتی ہے، کسی بہانے بات ہوتی ہے، اور سال میں ایک بار صحیح وہ ذکر ہوتا ہے۔ باقی اس کی مرضی ہے، جس طرح اس نے کروانا ہے وہ تو کرواتا ہی رہتا ہے۔ اسی نسبت سے آج کی محفل کا آغاز جو ہے، میں دیکھا ہوں، آیا ہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میک بیٹھی ہوئی ہے کوئی کلام ہاتھ میں لے کے، لیکن کل ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ اس میں میرا فیوریٹ کلام پڑا ہوا تھا۔ اب آج ان کا کیا ارادہ تھا یہ مجھے نہیں پتا۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی، ختیجہ منا تے حواسیہ، ختیجہ منا تے حواسیہ، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی، نبی آسرا۔ مریم وی اے جان دیئے جدی رب چاوداوے، جبریل جے دے بوہے تے بن پوچھے آنا آوے، خاتون کوئی ہو جئی سین دی، خاتون کوئی اے ہو جئی سین دی، جڑی ہم سر بنے، جدے قدماں اتے رکھے حسین سر، جدے قدماں اتے رکھے حسین سر،
او صرف با خدا ماں حسین دی نبی آسرا شاست ہے درداں لالے اپنی ماں دی وجہ تو دین پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو پوچھنا کی شان میرے جے پوچھنا کی شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ حجاب مرتضیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے حواسیہ انہاں دی پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا نیزا دی ملکہ اے ہوئے نو علی دے پیو دی زہرا دا مطلب اے ہوئے سو علی دے پیو دی جے دی نسل وچوں ہادی سارے جے دی نسل وچوں ہادی سارے ہن سارے ولی حسن دی ماں تو تائیں جنے امام ہیں حسن دی ماں تو تائیں جنے امام ہیں انہاں دی درس گائے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی بابے علی وانگ جیدہ سارا جاہو جلالے باب الہوا سخیے جگ وچ بے مثالے خود سیدہ نام رکھے آئدہ خود سیدہ نام رکھے آئدہ سیتے جوڑے دے کہندی دنیا جنوں وفا دا شہنشاہ کہندی دنیا جنوں وفا دا شہنشاہ عباس دی دعائے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے حوا آسیہ ختیجہ آمنہ تے حوا آسیہ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾਏ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਬੀਏ ਆਸਰਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इनका ज़िक्र या बीबी पाक की बात करते हुए हमेशा डरता हूँ सरकार का, बीबी का। यूजुअली दुआ सेशन तक ही ख़ुद को महदूद रखता हूँ, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिनका जिक्र किए बिना कायनात की कहानी मुकम्मल नहीं होती। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले